बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सुबह की सोच। मैं हूं नम्रा तारिक एंड आई होप सो कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू सुबह की सोच। मैं हूं हसन लियाकत और उम्मीद करता हूं कि जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे होंगे, चाहे वो नाश्ते की टेबल पे हों या फिर अपने बेड पे लेटे हमें देख रहे हों, जिम्स में ऑफिस में हो, दफातर में हों, स्कूल्स में हों, स्कूल्स के दफातर में, मतलब स्कूल्स में तो डेफिनेटली आप एबीएन न्यूज़ नहीं देख सकते। आप सबको एबीएन में खुश आमदीद कहते हैं, सुबह की सोच में खुश आमदीद कहते हैं। और निम्रा और मैं यहाँ पे बैठ के आज आपको बहुत सारी स्टोरीज भी बताएंगे, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से भी डिस्कस करेंगे। निम्रा, मुझे ये बताइए कि तालीम किसी भी इंसान के लिए कितनी ज़रूरी है? आई थिंक सो कि तालीम ही इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंसान को किसी हैवान से जो चीज़ फ़र्क पैदा जो करती है वो तालीम ही होती है, और यही फ़र्क होता है शायद। अगर पाकिस्तानी माशरे में किसी नौजवान को आपने इम्प्रेस करना हो या उसको बताना हो कि तालीम क्यों ज़रूरी है, तो आप क्या कहेंगे? मैं उसको यही बताने की कोशिश करूंगी कि ये तालीम की इंपॉर्टेंस जाहिर है, वैसे जो लोग खुद थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते हैं उनको इस बात का अंदाजा होता है, लेकिन अगर कोई फॉर एग्जांपल बिल्कुल ही उसने किसी किस्म की भी तालीम, चाहे वो दुनियावी है दीनी है, अगर नहीं हासिल की, तो हम अपने जो हमारा अंदाज़े बयां होगा या हमारा रहन सहन होगा, हमारी जिंदगी गुजारने का अमल होगा, सबसे पहले तो अपनी बात से उनको मुतासर करने की कोशिश करेंगे, फिर उनको इसके जरिए बताएंगे कि तालीम की अहमियत होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और निब्रा, ये इस वजह से मैंने स्टार्ट किया क्योंकि मैं एक पढ़ रहा था एक बुक में रॉबर्ट मुगाबे को, जो कि जिम्बाब्वे के साबिक प्रेसिडेंट भी हैं और बड़े इनकलाबी लीडर थे। तो उन्होंने कहा कि आप किसी भी तालीम जो इस मुआशरे में एक मुआशरे की बात की, और वो मुआशरा शायद उस वक्त जिम्बाब्वे का मुआशरा भी ऐसा था, आज पाकिस्तान का मुआशरा भी ऐसा है कि किसको आप किसी नौजवान को तालीम की तरफ मुतासिर किस तरह करेंगे कि जब वहां पे तालीम याफ्ता लोग गरीब होंगे और मुजरिम अमीर होंगे। अब मुझे बताइए, जिनके पास डिग्रीज हैं वो गरीब होंगे। मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने पाकिस्तान की बात की है। ये जिम्बाब्वे के रिलेटेड सुबह सुबह के टाइम नाज़रीन को ना उम्मीद नहीं कर रहे या परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन एकदम से आपने ये बात की, ये मिसाल दी, तो मुझे मेरे जहन में ऐसे आया जैसे किसी ने पाकिस्तान की बात की है। तो यहाँ पे बैठ के हम लोग ऑब्वियसली, जैसे मैंने पहले कहा, डिसअपॉइंटमेंट हमारा कोई मकसद नहीं होता फैलाना या कोई पेसिमिज्म की तरफ जाना। यहाँ पे ये बात करने का मकसद ये कि फिर हमारे लिए लम्हा फिक्री और उन चीजों को इम्प्रूव किया जाए। इसी वजह से तो पहले मैंने आपसे पूछा ना कि तालीम की क्या अहमियत है। आपने बड़ा अच्छा लेक्चर दिया, बड़ी अच्छी बातें की, लेकिन उसके बाद फिर मैंने आपको मुगाबे की बात सुनाई। भाई, हमारा तो पाकिस्तान में हालात गड़बड़ है। एग्जैक्टली, पाकिस्तान में तो हमारे हालात थोड़े गड़बड़ है, अल्लाह माफ करे। आगे बढ़ते हैं। कुछ मेरे ख्याल में अब हमारे पास कुछ शॉर्ट स्टोरीज हैं, वो आपके साथ शेयर करें। अब अगेन व्हाट डू यू वांट मी टू डू, कि मैं पहली खबर जो है वो शेयर करूं। ही इज वेरी स्मार्ट बाय द वे, क्योंकि ये खबर इतनी कोई अच्छी नहीं है। अच्छा, वो खबर ये है जी कि आलमी मालियाती फंड यानी कि IMF ने पंजाब हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों में फी यूनिट रिलीफ को 30 सितंबर तक खत्म करने का मुतालबा कर दिया है। नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के लिए पाकिस्तान पर 3 नई शराइत आयद कर दी। IMF की जानिब से आयद की गई ये जो नई शराइत है, उनके 22 पंजाब हुकूमत की जानिब से जो 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को सोलर पैनल्स देने का 700 अरब रुपए का ये जो मंसूबा है वो भी खतरे में पड़ सकता है। अच्छा, इस पे एक और जो रिसेंट अपडेट मैंने देखी थी कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि अभी तक कोई दस्तावेजी अमल ये नहीं हुआ। बहरहाल ये खदशे का इजहार किया जा रहा है कि IMF जो है वो ये डिमांड करेगा। बिल्कुल ऐसी है। और इतनी अच्छी खबर आप बता रही हैं कि एक तरफ पंजाब हुकूमत रिलीफ दे रही है, दूसरी तरफ से IMF उनको रोक रही है। और आप ये कह रही है कि अच्छी खबर नहीं है। ये अच्छी खबर हमारी इकोनॉमी के लिए हो सकती है, जिस तरह IMF सोच रही है, लेकिन पंजाब के उन घरों के लिए नहीं हो सकती जो कि 500 यूनिट बिजली यूज करते हैं। वैसे आम घर में, छोटे घर में 500 यूनिट बिजली यूज नहीं होती। देखिए, रिलीफ खत्म हो के हम कर्ज लेंगे किसी मुल्क से, तो अब अवाम जो है वो तो बेचारे ये देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अगली स्टोरी के हवाले से आपको बताते हैं। ये स्टोरी एक बड़ी ही जबरदस्त स्टोरी है। गुर्बत के बावजूद तालीम के शौक की एक बेहतरीन मिसाल है। हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि गुर्बत थी, इसकी वजह से हम तालीम मुकम्मल नहीं कर सके, हमारे हालात ठीक नहीं थे, फैमिली के हालात ठीक नहीं थे, हम शुरू में बड़ी मुश्किलात का शिकार थे, तो इस वजह से हमने काम स्टार्ट कर दिया। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक कमसिन लड़के की वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वो सड़क के किनारे बैठकर पढ़ाई कर रहा है, और इस वीडियो ने लोगों के दिलों को छुआ है। और मैं समझता हूँ कि ये एक ट्रेडमार्क होना चाहिए इस वीडियो को। इस वीडियो को हर स्कूल में चलाना चाहिए, हर कॉलेज में और हर यूनिवर्सिटी में चलाना चाहिए, बच्चों को और इंस्पिरेशन लेनी चाहिए और अपने बच्चों को ये बताना चाहिए कि देखें
یہ جذبہ اور یہ لگن آپ سب میں اسی طرح ہونا چاہیے. ہمارے ہاں بہت ساری, جیسے ہم ایلیٹ کی ابھی بات کر رہے تھے, تو وہاں پہ ایک مہینے کے لاکھ روپیہ بھی ایک بچے کے اوپر جو ہے وہ خرچ ہو رہا ہے. اس کے باوجود وہ پڑھائی سے یا تعلیم کا جو اصل مقصد ہے شعور حاصل کرنا, اس سے ان کا وہ لگاؤ نہیں ہوتا, کیونکہ ان کو اویئرنیس ہم لوگ اس طرح نہیں دیتے. ہم بس ان کو معاشرے میں سٹینڈ کرنے کے لیے شاید سکولز وغیرہ میں بھیج دیتے. تو یہ ویڈیو جو ہے اپنے سب بچوں کو ہم لوگ دکھا سکتے ہیں اور ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اتنی مجبور دنیا ہے اور اس کے باوجود وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس وسائل ہیں تو آپ کو تو اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. دیکھیے 7 سے لوگ گزر رہے ہیں اور بچہ پڑھائی میں اس کو کوئی پتہ نہیں ہے. That's the passion, that's the inspiration for all of Pakistan, بلکہ دنیا پوری کے لیے یہ ایک انسپریشن ہونی چاہیے جس طرح کی. ایگزیکٹلی. یپ. اچھا جی, ایک اور سٹوری بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ اچھی سٹوری کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. بالکل معاشی مشکلات جو ہوتے ہیں نا وہ انسان کو کیا کچھ کرنے پر مجبور نہیں کرتے. جیسے ابھی پچھلی سٹوری میں آپ دیکھیں کہ معاشی مشکلات یہ نا کہ بچہ اسکول نہیں افورڈ کر سکتا, سڑک کنارے بیٹھ کے خود سے پڑھ رہا ہے, کوئی ٹیچر نہیں ہے, کوئی مینٹور نہیں ہے. خیر کہانی ابھی جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ ایک ایسی عورت کی ہے جو قوت ارادی اور جو حوصلہ آپ ان کا کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس حوصلے اور اس جذبے کے ذریعے مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے زندگی کی جنگ لڑ رہی ہیں. اور یہ خاتون اپنے نوزائیدہ بچے کے ساتھ ریڑھی پر پھل بیچ کر اپنے خاندان کا پیٹ پالتی ہیں. اور ان کی جو مشکلات ہیں, معاشی مشکلات پرٹیکولرلی, ان کے باوجود اپنے بچے کے مستقبل کے لیے وہ محنت کر رہی ہیں. یہ ویڈیو کسی نے ان کی بنائی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بائر ان کے پاس جا رہا ہے اور وہ فروٹس وغیرہ سیل کر رہی ہیں, اپنے گھر کی کفالت کر رہی ہے. مطلب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ خواتین امپاورڈ نہیں ہیں, یہ اصل میں ویمن امپاورمنٹ ہے. ہماری خواتین پورے گھروں کی کفالت کرتی ہیں, ذمہ داری اٹھاتی ہیں, اور ہمیں ویسے چاہیے کہ اس طرح کی خواتین کو ضرور سپورٹ کریں. اصل میں ان کی سپورٹ کرنا بنتا ہے. بالکل ایسی ہے, اور یہ بھی ہمارے لیے انسپریشن ہے, ہمارے معاشرے کے لیے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, چاہے حالات کسی بھی طرح کے ہو جائیں. آپ نے یہ برد الزام نہیں ٹھہرانا کہ انفلیشن زیادہ ہو چکی ہے, حکومت ہمیں سپورٹ نہیں کر رہی, بلکہ آپ نے اپنا جو حصہ ہے اس کو ضرور ڈالنا ہے, چاہے وہ چھوٹے طرز کا ہو یا بڑے طرز کا ہو, چھوٹی ایفرٹ ہو بڑی ایفرٹ ہو, آپ نے ضرور ڈالنی ہے. آگے بڑھتے ہیں جی, اور اب میرے پاس جو سٹوری ہے وہ سرکاری ملازمین کے لیے بہت ہی خطرے کی علامت ہے. سرکاری ملازمین ہو جائیے ہوشیار, کیونکہ سرکاری ملازمین کے لیے اب حکومت نے ایک نیا SRO جاری کیا ہے جس کے مطابق سوشل میڈیا پر جو سرکاری ملازمین بغیر اجازت کے حکومتی دستاویزات یا اس طرح کی چیزیں شیئر کرتے تھے, اب ان کو اجازت طلب کرنی ہوگی سرکار سے. اور سرکاری ملازمین کو بغیر اجازت کی کوئی بھی چیز کسی بھی پلیٹ فارم پہ شیئر کرنے کی یا اس کے اوپر اظہار خیال کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. سرکاری ملازمین پر یہ پابندی ہے کہ وہ حکومت کی پالیسیوں, فیصلوں یا قومی خود مختاری کے خلاف کوئی بیان نہ دیں, اور حکومت کی ساکھ کو نقصان پہنچانے والی جو معلومات ہیں ان کو نہ پھیلائیں, اور اس حکم کی خلاف ورزی پر محکمانہ کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. یہ اب میرے خیال میں جو حسنین لڑکے ہوا کرتے تھے وہ جو رشتے کے لیے پوچھا کرتے تھے, لڑکے کی سرکاری نوکری ہے تو رشتہ دے دیں گے, میرے خیال میں اب جو مشکلات ان کے لیے بڑھتی جا رہی ہیں, اب کوئی سرکاری رشتے کا نہیں پوچھے گا. وہ خبروں کی نہیں دیکھیں گے, وہ تو پیسے دیکھتے ہیں نا, وہ پیسے دیکھتے ہیں, اسٹیبلٹی دیکھتے ہیں, اسٹیبلٹی کتنی ہے, پیسے کتنے ہیں. مشکل دیکھ رہے ہیں کہ آپ سرکاری ملازمین جو سوشل میڈیا بھی یوز نہیں کر سکیں گے. اب بیچارے کہ آپ فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ یا ٹک ٹاک پہ اس طرح کی چیزیں وائرل نہیں کر سکتے یا شیئر نہیں کر سکتے. آپ اپنی نجی محفل پہ بیٹھیے. سرکاری ملازمین آپ کو پتا ہے ان کے پاس ٹائم بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, کام نہ کرنے کے وہ پیسے لیتے ہیں اور کام کرنے کے وہ کیا لیتے ہیں. سرکاری ملازمین کے میرے خیال میں رشتے تھوڑے مشکل ہو جائیں گے. ان کا تو سوشل میڈیا سوچے اکاؤنٹ ہی نہیں ہو. آج کل تو آپ سب سے پہلے رشتہ آتا ہے نا تو آپ کہتے ہیں لڑکے کا اکاؤنٹ کے لڑکی کا اکاؤنٹ شیئر کر دیں. وہ کہیں گے وہ تو سرکاری ملازم ہے, وہ تو سوشل میڈیا پہ ہے ہی نہیں. بٹ دیٹس گوئنگ ٹو بی ویری نیو فار اس. خیر آگے بڑھتے ہیں, آپ کے ساتھ ایک اور خبر شیئر کرتی چلوں کہ پاکستان کی سمندری دفاعی طاقت میں نمایاں اضافہ ہوا. مبارک ہو ہم سب کو. پاک بحریہ کی بحری دفاعی صلاحیتوں میں مزید اضافہ کرتے ہوئے ریسنٹلی اگر میں بات کروں تو حال ہی میں 2 نئے جنگی بحری جہازوں کو بحری بیڑے میں شامل کیا گیا. کنگریچولیشنز, آپ کو بھی مبارک ہو. میرے تمام تر پاکستانیوں کو, میرے پاکستانی آپ سب کو مبارک ہو. اور یہ ویسے جدید ترین ٹیکنالوجی جو ہے اس سے لیس ہے یہ جہاز, اور سمندری حدود کی حفاظت میں یہ بہت اہم کردار ادا کریں گے انشاءاللہ.
اور دشمن کے کسی بھی ممکنہ غلط جذبے کو، غلط ارادے کا مؤثر انداز میں جواب دینے کے مزید قابل ہو چکے ہیں. ہم پہلے سے بھی تھے الحمدللہ، لیکن ابھی ہم زیادہ متحرک نظر آئیں گے آپ کو. اچھا، اس میں سٹوری میرے لیے یہ ہے کہ جو ادارے ہمارے پراپر ادارے ہیں، انسٹیٹیوشن ہیں، ایز اے انسٹیٹیوشن کام کرتے ہیں. مطلب ہے امپراپر ادارے بھی ہیں ہمارے ہاں ہیں نا، آپ کے سرکاری ادارے جو کہ کام نہیں کرتے، لیکن جس طرح آرمی ہے، اس کے علاوہ نیوی ہے، ایئر فورس ہے، وہ کیونکہ اپنا کام ساتھ ساتھ کر رہے ہیں. ملکی مشکل حالات ہیں، معاشی حالات مشکل ہیں، انفلیشن بہت زیادہ ہے، لیکن یہ ادارے کہیں نہ کہیں پہ ایڈ آن کر رہے ہیں. کوئی بحری جہاز ایڈ آن کر رہے ہیں، کوئی دفاعی ٹیکنالوجی کو ایڈ آن کر رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں جی. ہم نے نمرا یہ کریڈٹ ہمیں جاتا ہے اے بی این نیوز کو کہ ہم نے یہ سٹوری تقریباً 3-4 دفعہ شیئر کی، اور اس کے اوپر پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن جو اتھارٹی ہے اسے بھی موقف لینے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ موقف دینے سے قاصر تھے. ون لنک کے ساتھ مختلف بینکوں کے کنیکٹیوٹی میں خلل کی وجہ سے صارفین کو اے ٹی ایم سے رقم نکلوانے میں مشکلات کا سامنا ہے. فائنلی ہمیں یہ تو پتا چل گیا کہ یہ ون لنک کی کنیکٹیوٹی کا ایشو ہے. پہلے تو ہمیں یہ شاید بتایا جا رہا تھا کہ سب میرین کوئی تار کو کٹ کر گئی، یا پھر سمندری کوئی جانور آیا وہ تار کو کٹ کر گئی، لیکن جس سے کبھی شارک آتی ہے، وہ مسائل ہو جاتے ہیں. لیکن یہ جو آن لائن ٹرانزیکشنز ہیں، جس سے آن لائن پیسوں کی منتقلی بھی متاثر ہوئی ہے، اور ون لنک کے حکام نے اب جا کے صارفین کو یقین دہانی کروائی کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے گا. اگست میں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی پی ٹی اے نے اے ٹی ایم بند ہونے کی افواہوں کو رد کیا. ہم نے ہی بلکہ یہ خبر شیئر بھی کی تھی. پہلے وہ بند ہونے کی خبر آئی، پھر ہم نے کہا کہ وہ پی ٹی او تو بھائی بتا رہا ہے کہ یہ افواہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا ہے. اور مالیاتی شعبے میں ایل ڈی آئی نیٹ ورک سے متعلق کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہ پی ٹی اے کا موقف تھا. اور اس وقت ان کا موقف یہ تھا کہ کچھ سب میرین آ کے آپ کی تار کٹ کر گئی، کوئی شارک آ گئی، سب کچھ آ گیا، لیکن اب جا کے اتنے عرصے بعد ان کو یہ مسئلہ سمجھ آیا. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. اور چین کی طرف بھی بڑھتے ہیں، اور آپ کے ساتھ ایک اور شارٹ سٹوری شیئر کرتی چلوں کہ چین کی جانب سے سی پیک کی ترقی اور پاکستان کی غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا گیا. اچھی بات ہے. اچھا ویسے چین کے صدر جو ہیں آئی گیس سو نیکسٹ منتھ وہ پاکستان کا 3 روزہ دورہ کرنے جا رہے ہیں. I'm not certain about it. میں نے ابھی پڑھا اور میرے ذہن سے اسکپ ہو گیا کہ صدر کتنے دن کے لیے آ رہے. خیر جی، وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان چین کے ساتھ مختلف اقتصادی شعبوں، خصوصاً اگر ہم بات کریں پرٹیکولرلی ایگریکلچر جو ہماری انڈسٹری ہے وہ، اور اس کے علاوہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ بڑا غور کیا جا رہا ہے. تعاون چین کے ساتھ مل کے بڑھانے پہ کچھ بات چیت ہو رہی ہے، اور انہوں نے چینی سفیر جو ہیں ان سے ملاقات بھی کی. پاک چین دوستی کو علاقائی اور عالمی امن و ترقی کے لیے اہم قرار دیا. ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے چین کی جانب سے سی پیک کی ترقی اور پاکستان کی غیر مشروط جو حمایت ہے اس کو برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا، اور بلکہ اس کو سراہا بھی ہے جو حمایت ہے چین کی ہمارے پاکستان کے لیے. تو یہ تو ایک اچھی بات ہے. ویسے چین کے ساتھ ہمارے مجھے ایک مزہ آ رہا ہے جب آپ شیئر کر رہی ہیں، تو مجھے لگ رہا ہے کہ جو چینی پرائم منسٹر ہیں، چینی پریزیڈنٹ ہیں، ان کے سفیر ہیں نا، ان کے پاکستانی ٹرمینالوجی میں بھی کچھ نام ہونے چاہیے، کیونکہ نام ان کے اتنے مشکل ہوتے ہیں. شی جنگ پنگ، جیونگ پنگ، ٹھیک ہے، اس طرح کے نام ہوتے ہیں. تو پاکستان میں نا ان کو کوئی اسپیسیفک نام دینے چاہیے، اور ان ناموں کے ساتھ ہی جو ہے تمام محمد ابراہیم رکھ دیتے ہیں نام پھر ان کے صدر. کچھ ایسا ہی کر لیتے ہیں، لیکن یہاں پہ وقت ہوا جاتا ہے. محمد ابراہیم پاکستان کا دورہ کرنے لگے ان قریب. ایگزیکٹلی. یہاں پہ ایک شارٹ سی کمرشل بریک لیں گے، لیکن واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پاکستان کی تاریخی شکست کے حوالے سے. اسٹے ود اس.